بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اور میک کی آواز سے باہر جو حضرات اس پروگرام سے وابستہ ہوں، یہ آپ کا بچوں کا تعلیمی نظام، بچوں کی تعلیمی کارکردگیاں، اس پر ان کو انعامات سے نوازا جانا، اس تعلیم کی اہمیت کو اگر ہم سمجھیں اور اس تعلیم کے نہ دینے کے نقصانات کو ہم سمجھیں تو اس قسم کی مجلسوں میں آنا، شرکت کرنا، دیر تک بیٹھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو سرگرمیاں ہیں، وہ صرف اور صرف پیٹ پالنے کے دھندے ہیں، اس سے زائد کچھ نہیں۔ دنیا کی کسی ڈگری، کسی عہدہ، کسی منصب، اس کا حاصل صرف اتنا ہے، اچھا کھا لو، اچھا پہن لو، اچھے مکان میں رہ لو، اچھی گاڑی میں چل لو، اگر خدا نخواستہ بیماریوں نے گھر نہیں دیکھا تب، ورنہ عام طور پر آدمی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، دولت پڑی کی پڑی رہ جاتی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ہوٹل کے مالک ہیں، میں ان کے پاس ملنے گیا، میں نے پوچھا کیا حال چال ہے، کہنے لگے الحمدللہ۔ میں ان کے بغل سے بیٹھ گیا، میں نے کہا اور کیا چل رہا ہے، تو کہنے لگے فرصت ہے، میں نے کہا آج فرصت سے ہوں۔ بلایا گلے والے کو، جاؤ جا کر پیور دودھ کی چائے بنا کر لاؤ۔ پھر آرام سے تھوڑا سا فری ہو کر بیٹھے، کہنے لگے مولانا یہ تو ایک رسم ہو گئی ہے الحمدللہ، صحیح صورتحال بتلاؤں؟ میں نے کہا بتلائیے۔ بولے گاؤں سے آیا تھا تو بدن پر ایک جوڑ کپڑا تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کہیں سونے کو مل جائے تو بڑی نعمت۔ لوم چلانا سیکھا، لوم چلانے لگا، بسی میں کھانا کھانا، کرائے کے روم میں رہنا، اور ہفتے میں ایک دن ٹہلنے گھومنے، اپنی زبان میں کہنے لگے پکچر دیکھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنا جھوپڑا دے دے۔ ایک وقت آیا اپنا جھوپڑا بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، بچوں کو لے کر آ گئے۔ پھر یہ خواہش تھی پکا ہو جائے، پکا بھی ہو گیا۔ پھر خواہش تھی بڑا مکان ہو جائے، بڑا مکان بھی ہو گیا۔ نیچے ہوٹل ہے، اوپر مکان ہے، کشادہ مکان ہے۔ لیکن مولانا جو سکون اس وقت تھا وہ اب نہیں ہے، اب بیماریوں نے گھر دیکھ لیا۔ اب بستر پر تڑپتا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی، نیند کی گولی کھا کھا کر سوتا ہوں، اس گولی نے بھی کام کرنا بند کر دیا۔ پہلے لوم چلاتے تھے تھکے ہارے، جہاں لیٹے ایک ہی نیند میں صبح ہوتی تھی، نہ زکام، نہ بخار، نہ بلڈ پریشر ہائی، نہ لو، کوئی مرض نہیں ہوتا تھا، پیٹ بھر کے کھانا مل گیا، وہی اللہ کی بڑی نعمت تھی، بالکل پیٹ صاف رہتا تھا، بدن چست رہتا تھا۔ آج کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، دواؤں کا پیکٹ لے کر ساتھ میں چلنا پڑتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا۔ دوسرے ایک دوست کے یہاں گیا جن کے پاس 1000 لوم خود کا ہے اور 1000 کروڑ روپے کی رولنگ میں کاروبار کرتے ہیں وہ۔ میں نے پوچھا کیا حال چال ہے، کہنے لگے مولانا میری حالت یہ ہے کہ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا ہے بغیر تیل کی پانی میں ابلی ہوئی سبزی کھاؤ ورنہ مر جاؤ گے۔ میرے گھر میں ہر طرح کی نعمت موجود ہے، میرا رزق اٹھا لیا گیا۔ دنیا سمجھتی ہے بہت بڑا آدمی ہوں، میرا محل دیکھنے آتے ہیں، میری گاڑی دیکھنے آتے ہیں، یہ دنیا میرے لیے اندھیری ہے۔ یہ میں آپ کو واقعات سنا رہا ہوں کب؟ جب ہم یہاں ہیں۔
اور آنکھ بند ہوئی تب؟ آنکھ بند ہونے کے بعد مجھے کوئی بتلائے دنیا کی کوئی ڈگری، کوئی عہدہ، کوئی پاور، کوئی طاقت کام کرنے والے ہیں؟ قرآن نے کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ زمین بھر کر سونا ایک قبر میں عذاب ہونے والے کے عذاب رکوانے کے بدلے میں دو قبول نہیں ہے۔ جہنم تو آپ چھوڑیے، آخرت کی ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد زمین کے برابر سونا سے انسان کو تولو، عذاب نہیں رکنے والا۔ تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک نوجوان شخص کا انتقال ہو رہا تھا، شادی ہوئے سال ڈیڑھ سال ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ گود میں تھا، خوبصورت سی عورت سامنے تھی، اس کا آخری وقت تھا۔ اس نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے اور یہ میرا بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تو اس کو لے جا کر سب سے پہلے مکتب میں بیٹھالنا اور حافظ صاحب سے کہنا کہ اس کو قرآن پڑھائیں۔ انتقال ہو گیا، بیچاری بیوہ ہو گئی، گھر کے حالات بدل گئے، خاندان کے لوگوں نے نگاہیں پھیر لیں، جو عام طور پہ ہوتا ہے۔ بیچاری کے لیے گزر بسر مشکل ہو گیا۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے بچہ 3 سال کا ہوا، تجھے اسے یاد آیا کہ میرے شوہر نے یہ مجھ سے فرمائش کی تھی۔ انگلی پکڑ کر محلے کے مکتب میں گئی، حافظ صاحب میرے بچے کا نام لکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا بہت چھوٹا ہے، کہا میرے شوہر کی یہ خواہش تھی جب بولنے لگے تو پہلے مکتب میں بیٹھالنا، اس کو آپ بیٹھال لیجئے، جس لائق ہے پڑھانا شروع کیجئے۔ بیٹھا لیا حافظ صاحب نے مکتب میں۔ بچے کی ٹوٹی پھوٹی زبان سے استاد نے کہلوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر مرنے کے بعد اس بچے کے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ جیسے اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، خداوند قدوس نے فرشتوں سے کہا جس کا معصوم بچہ میرا کلام پڑھنے بیٹھا ہے اس کے باپ کو میں عذاب دوں، مجھے شرم آتی ہے، قبر کا عذاب روک دو۔ میں پلٹ کر پوچھتا ہوں مت پڑھاؤ مکتب میں، مت پڑھاؤ قرآن، مت سکھاؤ نماز، کیا پڑھاؤ گے؟ ڈال دو جا کر بدینوں کے نظام میں، جہاں لاکھ روپے ڈونیشن دے کر لائن لگا کر رات بھر کھڑے ہو کر فارم حاصل کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ بچے کی ڈگری بہت اونچی ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ اونچی نوکری ملے گی، چلیے مل گئی، ہندوستان میں مل گئی آپ کو نوکری، پھر کیا ہوگا؟ اچھی پگار ہوگی، گھوڑا گاڑی بنگلہ ہوگا، ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ اس کو موت نہیں آئے گی؟ یہ آپ کا نونہال جس کو آپ نے کلمہ نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، اللہ رسول کی معرفت نہیں سکھائی، اس کو موت نہیں آئے گی، وہ نہیں مرے گا کہ آپ نہیں مریں گے؟ اس کے بعد پھر آگے کیا ہوگا؟ بچپن کا 15-20 سال تو بچپن ہی میں گزر گیا، لاپرواہی میں۔ شعور آیا، شادی بیاہ ہو گئی، جب تک بیماری نے گھر نہیں دیکھا، وہ کب تک؟ 50 سال کی عمر تک۔ 50 سال کے بعد آج تو کچھ پوچھئے مت، 30 سال کی عمر کے لوگوں کو شوگر ہو رہی ہے، کڈنی کام نہیں کر رہی ہے، وال جام ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ چلیے اس نے جوانی صحت مند پالی، 55-60 سال کی عمر تک کچھ نہیں ہوا، اس کے بعد ہاتھ پیر تھکیں گے نہیں؟ آنکھ کی بینائی کمزور نہیں ہوگی؟ کمر جواب نہیں دے گی؟ صحت جواب نہیں دے گی؟ بمبئی کے اندر میرا جانا ہوتا ہے اسپتالوں کے اندر، تو میں اپنے ساتھ والوں سے کہتا ہوں جا کر ذرا پوچھو ان ارب پتیوں سے، کھانے کو نہیں پائے اس لیے بیمار ہو گئے کہ اوور ڈوز لیا اس لیے بیمار ہوئے؟ ان مالداروں میں سے کسی سامنے کھانے کا مسئلہ نہیں، اتنا کھایا کہ بیمار ہو گئے۔ ان کے پاس پیسے ہی کمی ہے۔ آپ سوچتے ہیں بھیا پیسہ نہیں تھا، وہ IGM میں لے گئے تو ایسا ہو گیا، کلوا ٹرانسفر کر دیا، لاش گھر آ گئی، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ بھیونڈی کے ارب پتی نہیں مرے؟ ایک صاحب کیا میں گیا، ان کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی اور بیٹے مجھ سے لپٹ کے رو رہے تھے، بولے مولانا ہم نوٹ کے دھولے لے کر، نوٹ کی گٹری لے کر کھڑے ہوئے، سیفی کے باہر کھڑے ہوئے تھے، ہمارے بھائی کو ایڈمٹ نہیں کیا گیا۔
پیسہ کس کام کا؟ دولت کس کام کی؟ ہم یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اصل طاقت کسی اور کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے کیا کہہ رہے ہیں آپ سے، جن کو دنیا پاگل دیوانہ سمجھتی ہے، دنیا کی دوڑ میں ایسا گم ہوئے، اپنے خالق کو بلا بیٹھے، اور وہی خدا ہم سے پلٹ کے کہہ رہا ہے، میرے بندے تجھ کو میں نے دنیا کے اندر جو آنے کا موقع دیا، تیرا آغاز کہاں سے ہوا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان اپنی پیدائش کو دیکھ، بنیاد کہاں سے پڑی؟ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، اس گندے قطرے سے تیری بنیاد ہے جو خود بھی ناپاک اور نکلنے کے بعد بدن ناپاک، یہاں سے تیری شروعات ہوئی ہے۔ اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ گھر والے نہلا کر دھلا کر مہنگا کفن پہنا کر، کاٹن کا پہناؤ، ریشم کا پہناؤ، سستا پہناؤ، مہنگا پہناؤ، خوشبو ڈال، ہار ڈال، پور ڈال، سب کر لیا، آگے رکھو گڑھے کے اندر، ڈالو مٹی اوپر سے، حوالے کرو فرشتوں کے، واپس اپنے گھر جاؤ۔ اب جس کی قبر اس کو خبر، اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کو 3 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ یہ لاش پھولے گی، پھٹے گی، سڑے گی، گلے گی، کیڑوں کی غذا بنے گی۔ کہاں گیا تیرا مکان؟ کہاں گئی تیری حویلی؟ کہاں گیا تیرا کر و فر؟ اس دنیا میں ہم کو 40 50 60 سال رہنا ہے، سارا ہنگامہ ہے اس کے لیے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں، حق والوں کے حق کی پرواہ نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، حق نہ دینے والوں سے مرنے والے کی آنکھ بند ہوئی، اللہ کے سپر کمپیوٹر میں سارے حصے منتقل ہو گئے۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے، بیوہ کا بھی حق ہے، دو یا مت دو، وہ نہیں ہے لینے کے لائق، مت دو اس کو، کھاتے رہو آرام۔ اللہ کے سپر کمپیوٹر کے اندر وہ حصے منتقل ہو گئے۔ اب نسل در نسل گناہ کے اندر مبتلا ہو، روز قیامت جواب دینا ہوگا۔ پڑوسی کمزور ہے، دیوار بڑھا دی آگے، کارخانہ بن رہا ہے، 4 فٹ دبا لیا، دنیا کا دستور ہے۔ بیچارہ غریب رویا گیا، چلایا، محلے کے 4 لوگ جمع ہوئے، چلو پیسہ اس کا دے دیتے ہیں۔ یہ تو شریفوں والی بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو شرافت کی بات کر رہے ہیں، پیسہ اس کا دے دیتے ہیں، ورنہ بولے جا بھی جو کرتے بنے کر لینا۔ دنیا کے کورٹ کے اندر اس کو انصاف نہیں ملے گا۔ آپ پیسے والے، آپ مالدار مضبوط ہو، پولیس چوکی میں اس کی کوئی حمایت نہیں کرے گا۔ آپ پیسہ کھلا کر پولیس چوکی مینج کر لو، کورٹ مینج کر لو، آخرت میں کیا کرو گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے روز قیامت خداوند قدوس انصاف کا اسٹیج لگائیں گے، اعلان ہوگا، حق مانگنے والے آئیں، اپنا حق لے کر جائیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ بہت مشہور بات ہے، آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، ممکن ہے کہ کسی مجرم کو، کسی قاتل کو اس لیے بری کر دیا جائے کہ کورٹ میں، عدالت میں گواہی کا پروسیجر پورا نہیں ہوا۔ ہوتا ہے، جو بہت بڑے باہوبلی ہوتے ہیں وہ گواہوں کو ڈرا دھمکا کر کورٹ تک نہیں آنے دیتے، ہو سکتا ہے۔ روز قیامت کیا ہوگا؟ روز قیامت ہر چیز خود گواہی دے گی۔ انسان تو بہت بول چکا، تیری زبان بہت بول چکی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ زبان پہ تالا، اعضاء بولیں گے، ہاتھ سے کیا غلطی کی تھی ہاتھ بولے گا، آنکھ سے کیا غلطی کی تھی آنکھ بولے گی، پیر سے کیا کیا پیر بولے گا۔ جس دھرتی پر، جس خطے پر، زمین سے لے کر آسمان تک جس خطے پر جو گناہ کیا ہے وہ خطہ بولے گا۔ آدمی اپنے اعضاء سے کہے گا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ جس خدا نے زبان کو قوت گویائی دی ہے، اس خدا نے ہم سے بولنے کے لیے کہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین اپنے اندر کے سارے راز اگل دے گی۔ سورہ زلزال پڑھیے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ خدا کا اس کے حکم ہوگا، اگل دے سارے راز۔
ہر چیز سامنے ہوگی، کر انکار؟ اس وقت اعلان ہوگا انصاف مانگنے والے انصاف لے کر جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جانور جو مرنے کے بعد مٹی بن جائیں گے، جنت جہنم ان کو نہیں جانا، کچھ مخصوص جانوروں کو چھوڑ کر، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ عام دستور یہ ہے کہ جانور جنت جہنم میں نہیں جائے گا، مرنے کے بعد نہ ان پر قبر کا عذاب ہے، نہ میدان و محشر میں حساب و کتاب ہے، نہ پل صراط ہے، نہ جنت نہ جہنم، ان کا جو کچھ ہے یہیں تک ہے۔ اس کے باوجود ایک بکری آئے گی جو یہ فریاد کرے گی کہ میں دنیا میں بغیر سینگ کی منڈی تھی، سینگ والی بکری نے مجھے مارا۔ آپ بکری کے سامنے پتہ ڈالیں، 4 بکریاں ہوں، یہ اس کو مارتی، وہ اس کو مارتی، وہ اس کو ہے دھکم بیل کرتے۔ تو سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا، اس غریب کا سر تو پلین تھا، کیسے مارتی ہے؟ پروردگار مجھ کو انصاف دلایا جائے، حکم ہوگا سینگ والی بکری کی سینگیں اس کو دو، منڈی بکری کو، اس کو منڈی کرو، اس سے کہا بدلا لو اپنا، جو یہاں منڈی تھی اس کو وہاں سینگ ملی، مان لے بھائی، مان لیا، ہو گیا ہو گیا، ان دونوں کو مٹی بنا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس مخلوق کو جنت جہنم نہیں جانا وہ بھی فریاد کرے گی تو انصاف ملے گا۔ وہ وقت ہمارے آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ اس دنیا کی ہما ہمی میں ایسا گم اپنے خالق و مالک کو بلا بیٹھے۔ گزشتہ سال جب لوگوں کو کورونا کی بیماری ہوئی اور آکسیجن کی تکلیف بہت بڑھی، پہلی مرتبہ تو وہ دقت کم تھی، دوسرے لہر میں بہت دقت تھی، یو پی کے اندر بہت ہی موتیں ہوئیں، آکسیجن کم پڑ گیا وغیرہ وغیرہ، آپ نے سنا۔ سعودیہ عربیہ میں ایک مالدار شیخ ایڈمٹ ہوا، 2 دن تک اس کو آکسیجن دیا گیا، بڑا اسپتال تھا، مہنگا ٹریٹمنٹ تھا، 26,000 ریال کا اس کو بل پکڑایا گیا۔ اس نے بل دیکھا، رونے لگا، لوگ سمجھے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، اس کے دوست و احباب کھڑے ہوئے تھے، ارے فکر مت کر ہم بھر دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں 26 لاکھ بھر سکتا ہوں، پیسے ہی کمی نہیں ہے، پھر کیوں رو رہا ہے؟ رو اس بات پر رہا ہوں کہ دنیا والوں نے 2 دن آکسیجن دیا تو بل پکڑا دیا، میرے خدا نے مجھ کو پیدائش سے لے کر آج تک فری آکسیجن دیا ہے، بل نہیں پکڑایا ہے، اگر وہ مجھے بل پکڑائے تو کہاں سے بھروں گا؟ خداوند قدوس آسمان سے پانی برساتا ہے، آپ اس کو جمع کر لیتے ہیں، پھر آپ دیتے انسانوں کو تو آپ نل پٹی ان سے لیتے ہیں۔ خدائی زمین پر انسان چل رہا ہے، اس میں غریب کھیتی کر رہا ہے تو اس کے آپ لگان لے رہے ہیں، روڈ پہ چل رہا ہے تو اس کا آپ ٹیکس لے رہے ہیں، ہے کس کا؟ اللہ کا۔ اس نے کبھی ٹیکس مانگا آپ سے؟ روڈ کا ٹیکس مانگا، زمین کا ٹیکس مانگا، سورج کی روشنی کا ٹیکس مانگا، چاند کی بھینی بھینی روشنی کا ٹیکس مانگا، ہواؤں کا ٹیکس مانگا؟ وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی ایک صاحب نے کسی ڈاکٹر سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ ہر چیز مصنوعی بنا لیتے ہیں تو کڈنی مصنوعی کیوں نہیں بناتے؟ ہارٹ کا وال تو مصنوعی بنتا ہے، جتنا چاہو مل جائے گا۔ ہارٹ میں جو آپ اسٹینڈ ڈالتے ہیں، اسپرنگ سے وہاں تک پہنچتے ہیں، وہ مصنوعی ہے، تمام چیزیں مصنوعی مل رہی ہیں، تو کڈنی کیوں نہیں ملتی؟ ڈھونڈ رہے پیسے والے، اور سرکار نے بنا رکھا ہے قانون، بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہیں جا کر جھول بھی کر لیتے ہیں، کڈنی کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو ان کو جواب ملا کڈنی کے اندر جو جالی ہے خون فلٹر کرنے والی، وہ کروڑوں روپے پر بھی بننے والی نہیں ہے، سب کچھ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ جس خدا نے آپ کو یہ آنکھیں دی ہیں، ابھی گزشتہ سال بیماری بڑی، آنکھوں کی روشنیاں جانے لگیں، پوچھو جس کی بینائی گئی، پوچھو جس کی قوت گویائی گئی، پوچھو جس کی زبان کا مزہ چلا گیا، اس سے پوچھو۔ یہ ساری نعمتیں خداوند قدوس نے انسانوں تم کو دے رکھی ہیں، اور تم اس خدا کو بھلا کر ہائے دنیا، ہائے پیسہ، میری دکان، میرا مکان، میرا کھیت، میرا کلیان، اور موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اب کیا تیرا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی وهل لك بمالك ابن آدم الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او صدقت فامضیت. ابن آدم انسان کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال. ابے احمق، تیرا کیا مال ہے؟ جو کھا لیا وہ تیرا، جو پہن لیا وہ تیرا، اور جو اللہ راہ میں خرچ کر کے آخرت بھیج دیا وہ تیرا، اور جو چھوڑ کے مر گیا اس میں تیرا کیا؟ جو چھوڑ کر مرے اس میں تمہارا کیا؟ بچے بانٹ لیں گے، ان کو تو اس کی بھی توفیق نہیں ہوگی. ابا کہیں لین دین تو نہیں تھا، قرضہ تو نہیں تھا. اب پوری بے غیرتی سے کہتے ہیں ابا قرضہ ہم کیوں بھریں؟ تو پراپرٹی کون لے کے بیٹھا ہے؟ اسلامی اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے قرضے ادا کرو، اس کے بعد جائز وصیت، اسلامی رول سے جو وصیت معتبر ہوگی اس وصیت کو نافذ کرو. اس کے بعد جو بچے وہ بانٹو انصاف کے ساتھ. بیوہ کو اس کا حق دو، بیٹیوں کو ان کا حق دو، بیٹوں کو ان کا حق دو. کتنی پنچایتوں میں ایسا ہوا، دینا تو چاہ رہے ہیں لیکن ملک والا دیں گے، یہاں کیوں نہیں بھائی؟ آگے والا نہیں دیں گے، پیچھے والا دیں گے. میں نے پوچھا تم دے رہے ہو؟ ارے باپ کی پراپرٹی جس طریقے سے بیٹوں کو مل رہی ہے بیٹیوں کو تم دے رہے ہو. جب تم بنانا تمہارا ہوگا، تم دینا بہنوں کو، تو جملہ استعمال کرنا. تم نہیں دے رہے ہو، باپ سے تم کو ہی مل رہی ہے، ان کو بھی مل رہی ہے. میرے بزرگوں، چونکہ جلسہ کافی لمبے ٹائم میں چل رہا ہے اس لیے میں بہت لمبی بات نہ کر کے اپنی بات سمیٹوں، پھر لوٹ کے وہیں آؤں. یہ مکاتب میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ ان میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. اس قرآن کو پڑھے بغیر نماز درست ہوگی؟ نہیں ہوگی. نماز کے اندر قرآن کمپلسری ہے. آج الحمدللہ مکاتب میں قرآن صحیح پڑھنے پڑھانے کا رواج بنا. پہلے کیا تھا؟ پہلے میں کیا فرق تھا؟ پہلے وہی ایک قاعدہ بغدادی اور یسرن القرآن کا وہ کتابچہ جس کو آپ لوگ سندل قرآن کہتے تھے. استاد بیٹھا ہے، 50 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی سین بڑی سین، چھوٹا کاف بڑا کاف. جب دونوں آپ نے ایک کو چھوٹا ایک بڑا کر دیا، شین نکلنے سے رہی، کاف نکلنے سے رہا. پڑھ لیا قرآن رسماً. قرآن صحیح نہیں ہے. میں بہت احترام کے ساتھ ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو برا لگے گا، لیکن مسئلہ واضح کرنا میری ذمہ داری ہے. 40 سالوں سے صف اول میں کھڑے ہو کر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والوں، اگر قرآن صحیح نہیں ہے پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوگی. سبیر بھائی، شرافت بھائی، ان سے شین نکلتی نہیں، کاف نکلتا ہی نہیں. کیوں؟ اس پر کبھی توجہ ہی نہیں کی گئی. صحیح قرآن پڑھنے کی اہمیت ہی نہیں ہے. آج اللہ اللہ کر کے اب مکاتب میں قرآن صحیح پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنا. نورانی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے، مخارج درست کرائے جا رہے ہیں. یہ جو آپ کے منہ میں دانت ہے 32 دانت نا، ہر دانت کا الگ الگ نام ہے. یہاں قرہ بیٹھے ہیں، اگر ناراض نہ ہو تو بتلا دوں. سنایا، رباعی، انیاب، زواحق، نواجس، توازن، اذراس، دانتوں کے الگ الگ نام ہیں. حلق کے 3 حصے ہیں. زبان کی جڑ کا الگ مخرج ہے، بیچ سے الگ مخرج ہے، نوک سے الگ مخرج ہے، کروٹ سے الگ مخرج ہے. زبان دانت کی جڑ میں لگے گی تو کیا نکلے گا، نوک میں لگے گی تو کیا نکلے گا. ہونٹ کے 3 حصے کیے قرآن نے، تجوید نے. تری کا حصہ، خوشی کا حصہ پورا کھلے آدھا کھلے. یہ باقاعدہ فن ہے. اس فن کے سیکھے بغیر تلفظ درست نہیں ہوگا. جب تلفظ درست نہیں ہوگا، اور عربی زبان بڑی حساس زبان ہے. عام طور پہ کیا ہو رہا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، بالغ ہو گئے، چلیے جماعت میں لگے، تھوڑا سا احساس ہوا، نماز پڑھنے لگے. اب قرآن پڑھ رہے ہیں ہندی میں، اب قرآن پڑھ رہے ہیں انگلش میں. بیونڈی میں ہزاروں نوجوان وہ ہیں جن کو ان کے والدین نے نہ اردو پڑھائی نہ قرآن پڑھایا. آج بیچارے بیٹھ کے رو رہے ہیں. آج ان کو شوق ہے، اب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں ہندی سے، انگلش سے. کبھی قیامت تک صحیح نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ ان زبانوں میں حروف ہی نہیں ہے. جو حروف عربی زبان میں ہیں وہ ہندی میں انگلش میں نہیں ہیں. جیم، زال، زے، زوات، زو. اب بتائیے آپ، وہاں صرف جا اور زا ہے، یا تو جا یا زا. اب زا میں زال ہے کہ زو ہے کہ زواد ہے، فرق کیسے کریں گے آپ؟ اور قرآن جس زبان میں ہے وہ اتنی حساس زبان ہے. جیم سے کہو جلہ، عظمت کے معنی. زال سے کہو ذلہ، ذلت کے معنی. زا سے کہو ذلہ، لغزش کے معنی. زواد سے کہو ذلہ، گمراہی کے معنی. زو سے کہو ذلہ، سایہ فگن کے معنی.
काफ से कहो कल्ब कुत्ता, काफ से कहो कल्ब दिल। इतना फर्क, सीन और सा का फर्क। सीन से कहो समर तो कांटा, सा से कहो समर तो फल। इस जुबान में वो कुरान है। मसला बतलाना हमारी जिम्मेदारी थी। समझ में आए तो आपकी मर्जी, समझ में ना आए तो आपकी मर्जी। मैं तल्ख हकीकत पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। अभी भी सवेरा है, कुरान दुरुस्त करो। कैसे आप दुरुस्त करेंगे? बच्चों के साथ तो बैठने से रहे, शर्म आएगी आपको। किसी और वक्त में इमाम साहब से टाइम लीजिए, मुअज्जिन साहब से टाइम लीजिए, या किसी कुरान पढ़ाने वाले से टाइम लीजिए। अपने ऑफिस में बैठिए, अपने मकान में बैठिए, मस्जिद के माले पर बैठिए। आपके पास जो वक्त सहूलत का हो, बच्चे उस वक्त ना बैठ रहे हों, फजर बाद फ़ौरन, इशा बाद, इसलिए कि मकतब के बच्चों के साथ बैठ के आपको शर्म आएगी। यही सूरत हाल हमारी बहनों की है। बड़ी उम्र की औरतें कुरान दुरुस्त करें और छोटे बच्चों को मकतब में पढ़ाइए। जहाँ मकतब है वहाँ भेजिए, जहाँ मकतब नहीं वहाँ मकतब कायम कीजिए और हर बच्चे की फ़ीस भरने का मिजाज बनाइए। इसको दीन का काम समझिए कि दीन की बुनियाद है, दीन का पिलर है। यहाँ बच्चों को कुरान पढ़ाया जा रहा है, दुआएं पढ़ाई जा रही हैं, अकायद पढ़ाए जा रहे हैं, मसाइल पढ़ाए जा रहे हैं। इसके बगैर रोज़ क़यामत गाड़ी एक कदम खिसकने वाली नहीं है। आप नमाज पढ़ेंगे, वज़ू करेंगे, पानी की पाकी तहारत के मसाइल। घरों के अंदर हमारी बहनें कपड़े धुलती हैं, अगर कोई एक कपड़ा भी नापाक है और डब्बे से पानी गिराया गया, ड्रम से, टंकी से, डब्बा नीचे रखा, फिर कपड़ा फटका, फिर डब्बा डाला ड्रम के अंदर, फिर रखा, ये गंदगी मुंतकिल हुई, ड्रम का पानी नापाक हो गया। वो कसीर मिक़दार में तो है नहीं। अब जब पानी नापाक हो गया, ये कपड़ा साबुन लगाकर आप धुल दें, प्रेस करके शौहर को पहना दें। शौहर आकर नमाज पढ़ेगा, पढ़ी हुई नमाज नहीं होगी, बहनें पढ़ेंगी, उनकी नमाज नहीं होगी। और खुदा ना खास्ता अगर ये सिलसिला इमाम साहब के साथ हुआ तो पूरी उम्मत की बहत पानी में गई। कहाँ हैं आप? किस दुनिया में हैं? मसाइल के बगैर गाड़ी चलेगी? कब्र में लाश रखी गई है, 3 सवाल होते हैं, मन रब्बुक, मा दीनुक, मा तक़ूलु फी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तीनों सवाल अकायद के हैं और अकायद की अहमियत ही नहीं। खुदा की खुदाई, रसूल की रिसालत, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत, क़ुर्ब क़यामत के हालात, इमाम मेहदी का ज़ुहूर, ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, दज्जाल से मुकाबला होना, यह अकायद नहीं है। इन पर गुफ्तगू की जाए तो मसाजिद के ज़िम्मेदार बोलते हैं फालतू का हमारे करना नहीं। वो तो मरने के बाद समझ में आएगा फालतू क्या और असल क्या है। ये तो दीन की बुनियाद है। गली गली, महल्ले महल्ले कमबख्त बद्दीन टहल रहे हैं, कहीं कादियानी, कहीं शकीली और कहीं मिर्ज़ा मोहम्मद अली के मुतक़िदीन। कहाँ है उम्मत? कहाँ सो रहे हैं आप? इन तमाम चीज़ों के मजमूए का नाम दीन है। अल्लाह के बंदे अलग अलग काम कर रहे हैं। कुछ बेचारे मदरसों में पढ़ा रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। कुछ जमात काम कर रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। कुछ तज़किया नफ्सिया काम कर रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और जो अल्लाह के बंदे घूम घूम कर इंसानों की इस्लाह के बयानात कर रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहक नहीं है? बिल्कुल है। अल्लाह तबारक व तआला इन मकातिब को और पुख्ता निज़ाम अता फरमाए। ये हमारे मौलवी वकील, हमारे शागिर्द हैं। आपके मौलाना तबरेज़ साहब, मुफ्ती तबरेज़ साहब, जो हकीम साहब के साहिबजादे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सिराज उलूम के पढ़े हुए हमारे शागिर्द हैं। एक बड़ा तबका भिवंडी शहर के अंदर जो इस इदारे से फैज़याब हो रहा है, अल्लाह इदारे को और तरक्की दे। मकातिब चल रहे हैं, निज़ाम चल रहा है तालीम का। लॉकडाउन के अंदर बहुत से मकातिब टूट गए, कमज़ोर हो गए। जिस महल्ले के अंदर मकतब चल रहा है, अगर बेचारे इमाम साहब, मुअज्जिन साहब या मकतब चलाने वाले कभी इस बात का इजहार करें, भाई कुछ फ़ंड की ज़रूरत है, अपनी अपनी जेब से 200, 500, 1000 रुपया लगाओ। किसके लिए? ये ज़कात खैरात नहीं, किसके लिए? जिन माँ बाप ने पाल पोस के जवान किया, कारोबार तुमको दिया, उनके इसाले सवाब के लिए। बेटे अपने बाप के लिए करें, बेटी अपनी माँ के लिए करे, भाई अपने भाई के लिए करे। जिस तरीके से हम मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेते हैं, दीन के और कामों में हिस्सा लेते हैं, मकातिब का चलाना, बच्चों की तालीम में ताउन करना, ये कोई मामूली काम नहीं है। मैं आपके यहाँ कई सालों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद मेरी हाज़िरी हुई, लेकिन आपके यहाँ जो मकतब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों उस्ताद कुरान सही पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, मोहब्बत के साथ काम कर रहे हैं। मौलवी वकील भी हैं और मुअज्जिन साहब भी हैं, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। इन बच्चों का आपने सालाना प्रोग्राम किया,
اب سیدھی سی بات ہے، مغرب بعد سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت لمبی چوڑی بات کرنے کی نہ گنجائش ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ مفتی حفیظ اللہ صاحب نے بہت تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی، میں باہر آ کر کچھ دیر کھڑے ہو کے سن رہا تھا۔ میں نے عشاء کے بعد ہی مولانا وکیل کو فون کیا، بھائی میں ریڈی ہوں، کیا کرنا ہے؟ بولے آ جائیے، مفتی صاحب بیٹھے ابھی کچھ دیر ہوا ہے۔ میں نے کہا ان کو بولنے دو۔ الحمدللہ کام کی باتیں بھی ہو گئیں، یہ نظام کی ضرورت و اہمیت بھی ہمارے آپ کے سامنے آ گئی۔ بس 2 منٹ کے اندر ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں۔ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی بھی صبح شام ایک مرتبہ یہ غور کرتے رہنا کہ اسی محلے میں ہمارے ساتھ فلاں بیٹھتا تھا، فلاں بیٹھتا تھا، فلاں بیٹھتا، اب نہیں رہا، کہاں گیا؟ قبر میں چلا گیا۔ کل ہماری باری بھی آنے والی ہے، مرنا ہے۔ موت کا تصور ذہن میں رہے گا، دنیا کی محبت کم ہوگی۔ ایک میں جس چیز کو لے کے بیٹھا ہوں، اس کا مار، اس کو دبا، اس کو کر، اس کو کر، دنیا کو آپ لاکھ بیوقوف بنا لیں، اسی حال میں آنکھ بند ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے ہاں بھر کے دینا ہے، بھر کے دینا ہے، کہاں سے لاؤں گا؟ نمازیں دی جائیں گی، عبادات سے بھرپائی ہوگی، تو میری پڑھی ہوئی نمازیں 150 کے بدلے چلی جائیں، یہ مجھے گوارا ہے؟ جس کا حق ہے اس کو دے کر فرصت لو، نہیں کچھ بچتا مزدوری کرو، لوم چلا لو، روڈ پر کھڑے ہو کر مونگ پھلی بیچ لو، لیکن آخرت کی رسوائی سے بہتر یہ دینا بہرحال ہے، دینا بہرحال ہے، اپنی خوشی سے دو یا وہاں پر اللہ کے فرمان کی بنیاد پر مجبوراً دو۔ اللہ اس برے وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکتب کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار کرے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولوی وکیل کو، ان کی پوری ٹیم کو، دوست و احباب کو۔ آپ اس نظام کو چلائیے، انشاءاللہ پھر ضرورت ہوگی ہم سارے لوگ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔